اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر. محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر. جہاں سے عشق چلتا ہے وہاں تک نام پیدا کر. اگر سچا ہے میرے عشق میں تو اے بنی آدم، اگر سچا ہے میرے عشق میں تو اے بنی آدم، نگاہ عشق پیدا کر، جمال ظرف پیدا کر. میں تجھ کو تجھ سے اور سب سے زیادہ چاہوں گا. تو اپنے آپ میں پہلے انداز وفا تو پیدا کر. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے مجھے اور آپ سب کو آج کی اس رات میں اپنے کلام کے لیے اپنے اس گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے کی کہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں ان حضرات کے لیے جن کی توجہ ابھی بھی اس پروگرام کی طرف نہیں ہے، جن کا دل ابھی بھی دنیا کی لذتوں کی طرف ہے، دنیا کے معاملات کی طرف ہے، ان کو اور وہ حضرات جو آج اس گھر میں اللہ جل شانہ کی عبادت اور ریاضت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے کلام کے لیے اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، ان کو ایک حدیث مبارکہ
اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر مرد ہیں تو وہ بھی، عورتیں ہیں تو وہ بھی، جوان ہیں تو وہ بھی، بوڑھے ہیں تو وہ بھی، یہ سب حضرات دل کے کانوں کے ساتھ اس حدیث کو سننے کے بعد جب تک یہاں پر بیٹھیں اس نظریے اور اس سوچ کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان جو ہم نے سنا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے جس کونے پر، زمین کی جس جگہ پر مختلف قوموں کے لوگ، مختلف نسلوں کے لوگ میرے نام پر اکٹھا ہوتے ہیں، میرے حبیب کے نام پر اکٹھا ہوتے ہیں، تو میں ان کو آخرت کے اندر جو اجر و ثواب عطا کروں گا، پورے کا پورا میدان محشر ان کو دیکھے گا۔ وہ مقام کیا ہوگا؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ میدان محشر جو 50,000 سال کی سختی کا دن ہوگا، جو مشکلات کا وقت ہوگا، وہاں پر کئی حضرات ایسے ہوں گے جو اپنے ہی پسینے میں اپنے ٹخنے تک، کئی حضرات ایسے ہوں گے جو اپنے ہی پسینے میں اپنے گھٹنے تک، کئی حضرات ایسے ہوں گے جو اپنے ہی پسینے میں اپنی کمر تک، اور وہاں پر کئی حضرات ایسے ہوں گے جو اپنے ہی پسینے میں اپنی گردن تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ وہ سختی کا عالم یہ ہوگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ عائشہ، وہاں پر جو مرد اور عورت اکٹھا ہوں گے وہ اسی حالت کے اندر ہوں گے جس حالت کے اندر زمین پر آئے ہیں، یعنی کہ جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مرد اور عورت وہاں پر اکٹھا جب ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ، وہاں پر سختی کا مقام اس قدر ہوگا، پریشانی اس قدر ہوگی کہ نہ کسی مرد کی نظر عورت کی طرف، نہ کسی عورت کی نظر مرد کی طرف اٹھے گی۔ وہاں پر رب کا قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کہ وہاں باپ بیٹے کا نہیں ہے، بیٹا باپ کا نہیں ہے، ماں بیٹی کی نہیں ہے، بیٹی ماں کی نہیں ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہے، بیوی خامد کا نہیں ہے، خامد بیوی کا نہیں ہے۔ وہاں اس قدر سختی کا عالم ہوگا تو آپ کو اندازہ کریں کہ جو انسان اپنے ٹخنے تک، اپنے گھٹنے تک، اپنی کمر تک، اپنے گردن تک جس پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، وہ مقام ایسا ہوگا کہ سوائے رب کے عرش کے کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر سکون ہوگا، جہاں پر آرام ہوگا، جہاں پر راحت ہوگی۔ وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے، نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے، تو وہاں پر لوگ پوچھیں گے کہ پروردگار یہ کون ہے، کہ وہاں پر سختی کے عالم میں جہاں پسینے کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، یہ کیسے بے فکرے لوگ ہیں، یہ کیسے مستی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ ایسے حالات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی پریشانی کے عالم میں ادھر بھاگ رہا ہے،
کوئی پریشانی کے عالم میں ادھر بھاگ رہا ہے، وہ کبھی ادھر والے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر والے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اللہ رب العزت سے سوال ہوگا پروردگار یہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں، میری وہ بندیاں ہیں۔ کون سے؟ کہ جب زمین کے اوپر زمین کے مقام کے اوپر جب یہ وہاں پر اکٹھا ہوئے تھے، مختلف قوموں سے تھے، مختلف نسلوں سے تھے، مختلف رنگ والے تھے، یہ کیا ہوا؟ وہاں پر میرے اور میرے حبیب کے نام پر اکٹھا ہوئے تھے، اور میں نے اسی وقت اپنے فرشتوں کو کہہ دیا تھا کہ جب یہ میرے پاس آئیں گے میں ان کو اس پریشانی کے عالم سے، اس تکلیف کے عالم سے، اس آزمائش کے عالم سے بچاتے ہوئے نور کے ممبروں پر بٹھاؤں گا۔ اور ایسا نہیں یہاں تک کہ نبی اور اولیاء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، یہ نہیں کہ وہ اولیاء سے بڑھ جائیں گے، یہ نہیں کہ وہ انبیاء سے بڑھ جائیں گے۔ کیوں؟ کہ وہاں پر انبیاء کو اپنی اپنی امت کی فکر ہوگی، ہر ایک نبی اپنی امت کی فکر کے اندر ہوگا، لیکن یہ لوگ مستی کے عالم میں وہاں پر بیٹھے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ان سے رضا کا اعلان کر دیا ہوگا کہ یہ وہ بندے ہیں جو میرے نام پر اکٹھا ہوئے تھے۔ تو اس لیے جتنی دیر یہاں پر بیٹھنا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ اور آج کی رات بھی 29ویں رات اللہ کرے کہ لیلۃ القدر کی ہو، اور اللہ کرے اگر لیلۃ القدر کی ہے تو اس رات کی جتنی بھی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں اللہ رب العزت اس زمین پر جو اتارے اس میں میرا اور آپ کا حصہ بھی شمار ہو، میری آل اولاد کا حصہ شمار ہو، آپ کی آل اولاد کا حصہ شمار ہو۔ میں صرف مختصر وقت کے اندر آپ حضرات سے اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے 7 چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی چیزیں بھائی؟ کتنی چیزیں؟ 7 چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کون سی 7 چیزیں؟ جس کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ جس انسان کے اندر یہ 7 چیزیں موجود ہیں، جس امتی کے اندر مرد ہے یا عورت ہے، تو یہ سمجھ لے کہ جب موت کا وقت آئے گا اللہ رب العزت اس کی زبان سے کلمے کو جاری فرمائے گا۔ اس کو معمولی نہ سمجھنا، اور یہ کسی ایک کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی، یہ مختلف کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ 7 چیزیں ہیں جو حسن خاتمہ کے لیے ہیں، موت کے وقت ایمان پر موت کے لیے یہ 7 چیزیں ہیں۔ اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے اندر موجود ہوں، اگر موجود نہیں تو آج یہ نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد ان چیزوں کو اپنے جسم پر لاگو کرنا ہے، اپنے معمولات پہ لاگو کرنا ہے۔ کرے گا نا انشاءاللہ؟ 7 چیزیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری موت ایمان کے اوپر آئے تو فرمایا اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت کو پیدا کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، اللہ کے حبیب کی محبت ہے؟ میں نہیں کہتا، پوچھ نہیں رہا، اپنے اپنے دل سے خود پوچھ لینا۔ زبان تو جھوٹ بول سکتی ہے، دل جھوٹ نہیں بولے گا۔ کیا میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ہے؟ مرنا میں نے بھی ہے، مرنا آپ نے بھی ہے، جانا میں نے بھی ہے، جانا آپ نے بھی ہے، لیکن کیا جانے سے پہلے یہ جو 7 شرائط، صرف 7 شرطیں اگر میرے اور آپ کے اعمال کے اندر ہیں، معمولات کے اندر ہیں تو یقین کامل رکھیں کہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے اللہ رب العزت زبان سے خود کلمے کو جاری فرمائیں۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، مگر کھٹ کے اندر بھی دیکھا ہے، جاتا ہوں حضرت کی نسبت کے ساتھ آ جاتے ہیں حضرات، میں نے کھٹ کے اندر دیکھا ہے ایک شخص موت کی سختی، ایسی سختی ہے، اللہ دعا کرے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرمائے، اللہ موت کی سختی سے بچائے۔ موت جب آتی ہے نا آنکھوں کے سامنے تو ایک لمحے میں ساری زندگی آنکھوں کے سامنے گزر جاتی ہے کہ میں نے کیا تھا، کیا کیا ہے، کیا کر کے دنیا سے جا رہا ہوں۔
میں نے گکھڑ کے اندر دیکھا ہے، ایک نوجوان آیا، آ کر کہنے لگا حضرت جی ابا جی بیمار نے، بڑے سخت تھے، آج 4-5 دن ہو گئے ہیں، جان نہیں نکل رہی۔ کیا نہیں نکل رہی؟ جان نہیں نکل رہی۔ آج تو نوجوانوں میں اور آپ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہو مرگے تکی ہو یا ساری دنیا مر گئی، اسی مرگے تکی ہو گیا۔ جب موت آنکھوں کے سامنے آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ موت کیا ہے۔ مرنے کے ساتھ اگر معاملات ختم ہو جاتے تو پھر تو بات ہی ختم تھی، مرنے کے بعد ہی تو معاملات شروع ہوئے ہیں، مرنے کے بعد ہی تو سارے معاملات شروع ہو رہے ہیں۔ کیا میرے بندے تو کیا کر کے آیا؟ تجھے کیا کچھ نہیں میں نے دیا، کیا کچھ نہیں میں نے اپنی نعمتیں تجھے دی، تو ان نعمتوں کا کیا کر کے آیا؟ تو میں گیا دا کے دیکھا سانس اٹکا ہوا یہاں، بس ایسے بس ایسے۔ پوچھا کتنے دن سے؟ کہا 4 دن ہو گئے۔ اللہ موت کی سختی سے بچائے، اللہ موت کی سختی سے بچائے۔ آج کا نوجوان، آج کا بوڑھا اللہ کی قسم موت کو بھولا ہوا ہے۔ ایمان پر موت چاہتے ہو، اگر میری بہن میری بیٹی اوپر آئی ہے سن رہی ہے، ایمان پر اگر موت چاہتے ہو تو پھر یاد رکھو اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کو پیدا کر لو۔ کیوں؟ زندگی کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ پھر بولو کون دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ جو زندگی اللہ دے رہا ہے تو موت جب وہ دے رہا ہے تو موت کے وقت کلمہ بھی وہی دے گا، کلمہ بھی وہی دے گا۔ اور پھر میں نے جب پڑھنا سورۃ یاسین ٹوٹی پھوٹی پڑھنی شروع کی، لوگ کہتے ہیں جی کی ہوا؟ کچھ نہیں ہوتا، مولوی بس گلا کر دے، مولوی گلا، ہاں مولوی باتیں کرتے ہیں لیکن باتیں اللہ اور اللہ کے حبیب کی کرتے ہیں۔ مولوی باتیں کرتے ہیں اہل بیت کی کرتے ہیں، صحابہ کی کرتے ہیں، قرآن کی کرتے ہیں، شریعت کی کرتے ہیں۔ اور تم لوگوں کو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں سمجھ جاؤ ہم نے موت کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ کون سی موت؟ کہ اسرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اسرائیل جب روح کو قبض کرتے ہو تو کس حال میں کرتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کے اصحاب جو ہے نا، آپ کے اصحاب سمجھ آ رہی ہے، ان کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ اسرائیل جب جاؤ میرے نبی کے صحابیوں کے پاس، صحابیات کے پاس، تو فرمایا بس اپنا انگوٹھا ان کے سینے کے اوپر رکھنا اور روح کو قبض کر لینا، روح کو قبض کر لینا۔ فرمایا باقی میرے امتی، فرمایا نیک جو ہوگا اس کا حال تو یہی ہوگا، لیکن جو برا ہوگا، گناہگار ہوگا، بے نمازی ہوگا، ماں باپ کا نافرمان ہوگا، علماء کے خلاف باتیں کرنے والا ہوگا، سجدے نہ کرنے والا ہوگا، قرآن کو چھوڑنے والا ہوگا، نبی کے فرمان کو چھوڑنے والا ہوگا، نبی کی سنت پر اغراض کرنے والا ہوگا۔ فرمایا اسرائیل علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں یا رسول اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بدکار کی روح کو جب تو نے نکالنا ہے تو اپنے پورے پنجے کو اس کو سینے کے اندر گاڑ کر اس کی روح کو باہر کھینچ دینا، پورے پنجے کو۔ تو وہ شخص کے پاس گیا، میں زیادہ تعلق نہیں تھا، واسطہ نہیں تھا، لیکن ظاہری طور پر دیکھتا تھا 2 4 6 مرتبہ ملاقات ہوتی، ہر وقت زبان پر گالی ہوتی تھی۔ ظاہری زندگی میں دکاندار تھا، کبھی گزر اتفاق ہو جاتا۔ اب میں وہاں سورۃ یاسین پڑھ رہا ہوں اور وہ گالیاں دے رہا ہے، ہلکی ہلکی آواز پیچھے ہو گیا، میں کہ اس کو چھوڑو، دعا کرو اللہ پاک اس کا خاتمہ خیر پہ کرے، اللہ اس کا خاتمہ خیر پہ کرے۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، کب کھڑکا ہے بتاتا نہیں ہوں، غیبت نہ ہو، اللہ اس کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ ادھر وہ سورۃ یاسین ختم ہوئی، ادھر وہ گالیاں دیتے دیتے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، میں اور آپ اس ایمان کو معمولی سمجھتے ہیں، میں اور آپ اس ایمان کی قدر نہیں کرتے، میں اور آپ فطروں کے اندر مبتلا ہو کر اس ایمان کی بے قدری کرتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہے،
کیا ہوا، کس حال میں دنیا سے جا رہا ہے. اور یہاں پر ایک حدیث رکھ دوں، یہ آج کی رات ہے، ببرکت رات ہے. اللہ سب سے پہلے مجھے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر آپ سب کو سننے والوں کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. روایت کے اندر آتا ہے عامی آدمی کی جب غیبت کرتا ہے، غیبت جس کو ہم سمجھتے کچھ نہیں، عامی آدمی جب عامی آدمی کی غیبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس غیبت کرنے والے کو مرنے سے پہلے فسق و فجور میں مبتلا کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر وہی آدمی، عامی آدمی، اگر کسی عالم کے بارے میں، کسی قاری کے بارے میں، کسی حافظ کے بارے میں غیبت کرے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا جو اللہ رب العزت اس کی روح کو قبض کرتے ہیں تو ایمان کے بغیر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. اپنی زبانوں کو کنٹرول دو، اپنی زبانوں کو لگام دو. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم کیا سمجھتے ہو کہ اہل علم اور بغیر علم کے ایک جیسے ہو گئے؟ اپنے ایمان کی قدر کرو. اس دنیا میں سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے وہ تو کیا ہے؟ بولو، پھر بولو، ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے، اللہ کی قسم دنیا و ما فیہا کی دولتیں میرے قدموں میں آ جائیں، آپ کے قدموں میں آ جائیں، اور زندگی بھی 50 60 70 100 سال نہیں، اللہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک زندگی دے دے، پھر بھی کیا ہے؟ ناکامی ہے، ناکامی ہے، ناکامی ہے. کیوں؟ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت ذلت دیں گے، آخرت کے اندر بھی اللہ ذلت عطا فرمائے گا. تو سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے حبیب کی کیا کرنی ہے؟ محبت. کیسے محبت پیدا ہوگی؟ گھروں میں بیٹھ کر، دکانوں میں بیٹھ کر. گھروں اور دکانوں میں محبت پیدا نہیں ہوتی. یہ آپ کو مسجد اور مدرسے، علماء صلحاء کے پاس جانا پڑے گا. حضرات صحابہ کرام کی دعائیں، کوئی ایران سے آ رہا ہے، روم سے آ رہا ہے، حبشے سے آ رہا ہے، فلانے علاقے سے آ رہا ہے، فلانے سے آ رہا ہے، کھینچے چلے آ رہے ہیں. اور جب ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو گئی تو پھر ہوا کیا؟ ذرا توجہ کے ساتھ دل کے کان کھول کر سننا. میدان بدر ہے، میدان بدر میں کارزار گرم ہے، تلواریں چل رہی ہیں. جب اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت غالب ہو، اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت دل کے اندر ٹھاٹھے مار رہی ہو، دل کے اندر اللہ اور اللہ کے نبی کے بغیر کوئی نہ ہو، تو جاؤ جا کر جنگ بدر کو دیکھ لو. ایک طرف چچا ہے تو ایک طرف بھتیجا ہے، ایک طرف باپ ہے تو ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف تایا ہے تو ایک طرف بھتیجا ہے، ایک طرف ادھر رشتہ دار ہیں، ادھر رشتہ دار ہیں. لیکن اللہ کے لیے تلواریں چل رہی ہیں، ادھر شرک کے لیے تلواریں چل رہی ہیں. تلواریں چلاتے چلاتے ایک شخص، اللہ کے نبی کا ایک صحابی، جس کو اللہ کے نبی نے اس زمین پر جہاں پر ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، وہی آپ نے ارشاد فرمایا ابو عبیدہ فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، کہ یہ زمین پر چلتا پھرتا جنتی ہے. کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے میدان بدر کے اندر کیا ہوا؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر گزری ہے، ایک شخص کی گردن یہاں سے اتار کر بالوں کی چوٹی سے پکڑ کر اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کر رکھا ہے. اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ابو عبیدہ یہ کون ہے؟ کہا اللہ کا دشمن ہے. الحب للہ والبغض للہ، ہماری محبت بھی اللہ کے لیے، ہماری نفرت بھی اللہ کے لیے ہے. کہا یہ اللہ کا دشمن ہے. کہا ہاں اللہ کا دشمن ہے. کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا دشمن ہے، آپ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، کلمے کا دشمن ہے، اس دین کا دشمن ہے. کہا مانا کہ دین کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے نبی کا دشمن ہے، لیکن نسبی طور پر یہ کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا باپ ہے، میرا باپ ہے، یہ دین کے مقابل آیا تھا، یہ اللہ کے مقابل آیا تھا، یہ آپ کے مقابل آیا تھا.
یہ کلمے کے مقابل آیا تھا، اور جو اللہ کے مقابلے میں آئے اس کا حال یہی ہے۔ بہترین قرآن کہہ رہا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اے ایمان والو اگر تم ایمان لے کر آؤ تو مجھے ایمان ایسا ہی چاہیے جیسے ابو بکر لے کر آئے تھے، ایسا ہی چاہیے جیسے عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، بلال لے کر آئے تھے۔ پھر اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ پاک نے دلوں کا امتحان دیا۔ اللہ خود فرماتے ہیں اس میں میرے صحابہ جو تھے، اللہ کے نبی کے جو صحابہ جو تھے وہ کامیاب ٹھہرے ہیں۔ جب کامیاب ہوئے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون، کہیں قرآن میں کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیوں کہ ان کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کی محبت کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں حبیب بن زید جب گئے، حبیب بن زید بڑے اکڑ کر گئے۔ مختصر عرض کروں، سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی، بولو اونچی بولو، اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت رکھنی ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اگر اللہ آپ کو مل گیا، رب کعبہ کی قسم سب کچھ مل گیا۔ اللہ کے نبی کی محبت دل میں آ گئی، سب کچھ مل گیا۔ حبیب بن زید اکڑ کے کھڑے ہیں، مسلمہ بڑا لمبا ہے، مختصر مسلمہ کرتا ہے وہ تو ڈرتا نہیں، پیچھے مڑ کر دیکھ میری فوج کھڑی ہے۔ قربان جائیں اس حبیب بن زید پر، تو کیا فرماتے ہیں؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ فوج کو دیکھ، اور میرے 11 بچے ہیں، 11 بچے، ان میں ایسے بھی ہیں جو دودھ پیتے ہیں۔ جب میں اللہ کے نبی کے حکم پر تیرے سامنے آ رہا تھا، اللہ کی قسم ایک مرتبہ میں نے اپنے بچوں کا بھی نہیں سوچا، تو کہتا ہے فوج کو دیکھ۔ میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے بچوں کا نہیں سوچا، اور تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے۔ اور وہی حبیب بن زید کو جب لٹکایا گیا، صورتحال ہوئی تو پھر جسم کو کاٹا جا رہا ہے، پوچھتا ہے، ساتھ ساتھ پوچھ رہا ہے ہاں محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آج میں اور آپ معذرت کے ساتھ نعرہ تو لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت تو قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں سنت کے مطابق داڑھی قبول کوئی نہیں، غلامی رسول میں نبی کا لباس قبول کوئی نہیں، غلامی رسول میں نبی کا عمامہ اور ٹوپی قبول کوئی نہیں، غلامی رسول میں سود چھوڑنا قبول کوئی نہیں، غلامی رسول میں جھوٹ کے اوپر دکانداری کرنا، یہ میں کر رہا ہوں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، وہ بھی کہتی ہیں کہ غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن پردہ قبول نہیں ہے، بے پردگی نہیں چھوڑ رہی، اور کہتی ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ کرے کہ موت قبول ہو جائے، ایویں موتیں قبول نہیں ہوتی۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی مالٹا کی جیل کے اندر ہے، ایک رات حضرت مدنی دیکھ رہے ہیں، کیا ہوا کہ حضرت رو رہے ہیں، شیخ الہند رو رہے ہیں، حضرت پاس آئے، حضرت مدنی آ کر رس میں لگا، حضرت کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، یہ سختی کا مقام ہے، سختی ہے، سختی ختم ہو جائے گی، ہاں یہ ختم ہو جائے۔ وہ کہا اس لیے نہیں رو رہا، تو کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جان لے تو لیتا ہے لیکن اس جان کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے جان لینی ہے۔ حبیب سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا وہ سچے ہیں، اس کا رب بھی سچا ہے۔ کہا میرے بارے میں؟ کہا میرے نبی نے کہہ دیا ہے تو کذاب ہے، تو کذاب ہے، تو دجال ہے۔ یہ محبت ہے۔ آج یہی محبت اگر میرے اور آپ کے دل کے اندر آ جائے تو رب کعبہ کی قسم تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی اور اس کے فرشتے بھی وہی ہیں، اتر سکتے ہیں تیری امداد کو ملائکہ بھی، گر ذات الہی سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔ آج بھی اتر سکتے ہیں فرشتے، لیکن دل کے اندر اللہ کی محبت تو ہو، اللہ کے نبی کی محبت تو ہو۔ آج کیسی محبت ہے؟ اذان ہو رہی ہے، کاروبار میں مشغول ہے، اذان ہو رہی ہے، مسجد کے باہر ریڈیو میں مشغول ہے، تو کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ کوئی محبت نہیں۔ اگر میں اور آپ آج توبہ کر کے نہ اٹھے، دل کے اندر یہ پیدا کر لے کہ آج یہاں سے اٹھنا ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت لے کر اٹھے گا نا انشاءاللہ۔ ہاں، مرد اور عورت ہو، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، ضمن آ گیا حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی سنتے چلے جائیں، محبت کے انداز نرالے ہیں۔
رنگ نرالے ہیں، خوشبوئیں علیحدہ ہیں، بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی جا رہے ہیں. کہتے ہیں حضرت بلال کو کہا بلال وقت نماز ہو گیا اذان دو. حضرت بلال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. چند بچے ہیں مشرکین کے، ان میں ابو مخزورہ ہے. حضرت ابو مخزورہ نے نقل اتارنا شروع کر دی. وہ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر اذان ختم ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کو دوڑ لگاؤ، ان بچوں کو پکڑو، ان بچوں کو ذرا پکڑو. باقی سارے بات میں ابو مخزورہ قابو آ گیا. اللہ نے لکھ دیا تھا کچھ اور. ابو مخزورہ آئے پاس، چھوٹے بچے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو مخزورہ ذرا جو کلمات پڑھ رہا تھا پھر پڑھ، ان کلمات کو پھر پڑھ. خاموش ہے. کہا تجھے ڈر نہیں، کچھ نہیں ہوتا، پڑھ تو صحیح. اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. آگے کیا ہے؟ بولو اشہد ان محمد. جب وہ پڑھنے لگا اللہ کے نبی نے اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا. وہ پڑھ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ زبان سے پڑھ رہا ہے. اللہ کو یہ ادا پسند آئی ہے. اللہ دل کے اندر ایمان کو پیدا کر رہا ہے. آپ نے پڑھا، اس نے جب پڑھا اللہ کے نبی نے فرمایا ابو مخزورہ جاؤ. ابو مخزورہ کھڑا ہے. ابو مخزورہ جاؤ نا. ابو مخزورہ وہیں کھڑا ہے. ابھی جاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ اب جہاں آپ ہوں گے ابو مخزورہ بھی وہیں ہوگا. اب جہاں آپ ہوں گے ابو مخزورہ بھی وہیں ہوگا. کیوں؟ کہ اب میرے دل کے اندر آپ اتر گئے ہیں، آپ کی شفقت اتر گئی ہے، آپ کی محبت اتر گئی ہے. پھر اگلی بات، یہ محبت اپنی انداز ہے. ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کے سارے بال کٹواتے تھے. یہ سامنے والے بال نہیں کٹواتے تھے. روایت کے اندر اتنے لمبے بال تھے کہ پاؤں ایڑی تک تھے. لوگ کہتے تھے دیوانے اس کو کاٹتا کیوں نہیں؟ کہتا کاٹتا اس لیے نہیں ہوں کہ دل نہیں مانتا، کیونکہ ان بالوں پر میرے نبی کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، اس لیے دل کو. آج بچے بھی بیٹھے چھوٹے چھوٹے، ایک اور بیٹھے نا، بچوں کو بھی سنا دوں. حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6-7 سال عمر ہے. 2 سال 3 سال کی عمر میں اماں کا انتقال ہو چکا ہے. چچا کی کفالت کے اندر ہے. چچا نے ظاہراً اسلام قبول کیا تھا، اندر سے کیا تھا؟ منافق تھا. اگر یہ کہوں نا جملہ سخت نہ ہو جائے، اندر سے ہمارے جیسا تھا. ظاہراً اس نے اسلام قبول کیا تھا، اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا. وہ کبھی کبھی نہ حضرت عمیر کو بچے تھے چھوٹے کے ساتھ، حضرت عمیر بھی چھوٹے بچپن کے اندر اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا. وہ جب بھی جاتا نا اللہ کے نبی گفتگو فرما رہے ہوتے، وہ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا، محبت کے ساتھ دیکھ رہا ہے. ایک دن چچا کہنے لگا عمیر آج میں نہیں جا سکوں گا کیونکہ مجھے کچھ کام ہے. پھر کوئی بات نہیں میں جاؤں گا. وہ روزانہ جاتا تھا. اللہ کے نبی کی مجلس میں گیا. جب واپس آیا آرا چچا کہنے لگا چچا آج اللہ کے نبی نے جہنم کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ میری آنکھوں میں نقش ہو گیا ہے. نقش، جہنم کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ میری آنکھوں میں کیا ہو گیا؟ نقش ہو گیا. کہ جہنم ایسی ہے، جہنم ایسی ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا ہے. نوجوانوں جہنم کیسی ہے؟ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میری اور آپ کی آل اولاد کی حفاظت فرمائے. جہنم کے اندر جہنمی کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ اس کندھے سے اس کندھے تک جانے کے لیے تیز رفتار سوار گھوڑا جو ہے ادھر سے بھاگے 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 اس کو یہاں تک آنے کے لیے 100 سال لگ جانے. ہمیں جنت کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ ایمان کی فکر نہیں. ایمان کی فکر ہو تو جنت کی طلب ہو نا، ایمان کی فکر ہو تو جہنم کا خوف ہو نا. عمیر نے جب یہ کہا نا تو چچا جو کا منافق تھا لگا چلو اگر یہ نبی سچا ہوتا، جو اس نبی پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں وہ گدھے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں وہ کیا ہیں؟ گدھے ہیں.
اللہ ان کو کبیرہ کہتے ہیں. وہ 7 سال کے بچے کو ایمانی غیرت کہنے لگا چچا گدھا تو ہے، نبی کا ساتھ دینے والے گدھا نہیں ہے، گدھا تو ہے. اور پھر کہنے لگا چچا میں جا کر اللہ کے نبی کو بتاؤں گا کہ میرا چچا منافق ہے، میرا چچا کیا ہے، منافق ہے. کہنے لگا جاؤ جا کے 10 تیری غلطی کتنے اعتبار کرنا، چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، جا کر کہوں گا. یا سنے بالکل بولتا ہے. ایسا ہی ہوا. وہ اللہ کے نبی کے پاس دوڑتا ہوا گیا اور جا کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا چچا منافق ہو گیا ہے، وہ منافق ہے، آپ کے اصحاب کے بارے میں یہ کہتا ہے، آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے. اللہ کے نبی مشورے کے لیے حضرات صحابہ اکرام کو بلایا کرتے تھے. آپ نے بلایا، بچہ بیٹھا ہوا ہے، حضرات صحابہ اکرام کو فرمانے لگے یہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا چچا جس کا نام جلاس ہے، جلاس وہ منافق ہو گیا. صحابہ آئے اور آ کر یا رسول اللہ ہو سکتا ہے بچہ ہے، زبان سے جملہ نکل گیا. چچا کو بلایا گیا. چچا کا نو میں نہیں، میں تو آپ پر ایمان رکھتا ہوں، آپ پر یقین رکھتا ہوں. ہائے قربان جائیں اس پر، اس عمیر پر. اس عمیر کو پتا تھا کہ مرادیں پوری کرنے والی ذات اس کی ہے، وہ نبی کے قدموں میں بیٹھنے والا ہے. اس نے دیکھا ہے کہ میرے نبی کو جب پریشانی آتی ہے تو رب کے حضور وہ جھکتا ہے، وہ رب سے مانگتا ہے. کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں کے ساتھ اس نے جو ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے یا اللہ یہ میرا چچا مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے، یہ صحابی میرے مان نہیں رہے، یا اللہ میرے حق میں گواہی دے، میرے حق میں گواہی دے. یہ بھی گفتگو ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کفیت طاری ہو گئی، وحی کی کفیت طاری ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب وحی کی کفیت ختم ہوئی اللہ کے نبی نے اپنے ماتھے مبارک سے پسینے مبارک کو صاف فرمایا. فرمایا عمیر ادھر آ، عمیر ادھر آ. عمیر جب پاس آیا اللہ کے نبی نے اس کے ماتھے کو چوما، اپنے سینے کے ساتھ لگایا. ہاں عمیر اللہ کی قسم تو سچا تھا، تیرا چچا ٹوٹا ہے. کیوں کہ رب نے قرآن مجید سورۃ توبہ کی 74 نمبر آیت پڑھ کر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ جو اپنے گھروں کے اندر تیرے بارے میں باتیں کرتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ سچا ہے. اللہ کے نبی نے اس چھوٹے بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اس کے ماتھے کو چوما. چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک نے اللہ کے نبی سے محبت کی. آج میں اور آپ اللہ کے نبی سے محبت کر کے اظہار کر رہے ہیں. وقت چونکہ بہت ہو رہا ہے، اگلے چلیں باتیں بڑی اس موضوع پر بڑا لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. نمبر 2 پر نمبر 2 پر کیا کروں، یہاں سے شروع کروں کہاں سے؟ میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں. میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، یہ میرے بھائی بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی ہیں، یہ بچے ہیں وہ بھی ہیں، جوان ہیں وہ بھی ہیں، بوڑھے ہیں وہ بھی ہیں، بیٹیاں ہیں وہ بھی ہیں، بہنیں ہیں وہ بھی ہیں، بوڑھیاں ہیں وہ بھی ہیں. یہ کیا ہے؟ کنز العمال کے اندر علاء الدین جونپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. ہاں 5ویں جلد کے اندر لکھا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. کان سادسا فی الاسلام، 6 نمبر پر اسلام لانے والے ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان کے اوپر موت آ جائے تو اپنی نظر کی حفاظت کرو، اپنی نظر کی حفاظت کرو، اپنی نظر کی حفاظت کرو. تو آج دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ کس کی نظر محفوظ ہے، کون ہے ایسا جو کہ نہیں حضرت صاحب میری نظر ایسی، میں نے کبھی بد نظری نہیں کی، میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں، میں نے غیر محرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی. کوئی ایک شخص بھی یہاں پر کھڑا ہو کر یہ کہہ دے آج بد نظری ہو نہیں گئی اور جیب سے نکالا نہیں پھینکنا، بس بد نظری شروع ہے دن رات، رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک بد نظری ہو رہی. دن رات ایک کیا ہوا، مرد ہے تو وہ بھی، عورت ہے تو وہ بھی. اس منبر پر اللہ کی قسم بیٹھتے ہوئے ڈرتا ہوں. اس منبر پر آج بھی بیٹھتے ہوئے جھجک رہا تھا. کیوں کہ اس منبر پر وہ شخص بیٹھا ہے جس نے 70 سال یہاں پر قرآن اور حدیث سنا ہے. بیمار ہوئے، میں نے ابا جی سے سوال کیا ابا جی آپ کا اتنا حافظہ کیا کھاتے رہے، ہمیں بھی تو دے نسخہ، کیا کھاتے رہے؟ جملہ فرمایا مانا کہ پتر آپ لوگوں کی طرح میں نے بد نظری نہیں کی، آپ لوگوں کی طرح میں نے اپنے نفس کو کھلا نہیں چھوڑا، آپ لوگوں کی طرح بد نظری نہیں کی، اپنے نفس کو کھلا نہیں چھوڑا. اور آج میرا اور آپ کا نفس کھلا ہے. نوجوانوں صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو. وہ خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی عادت کیا تھی؟ وہ جب بھی چند عورتوں کو دیکھتے، چند بیویوں کو دیکھتے، دیکھنے کے بعد کسی بہانے سے جا کر ان سے بہانا کیا ہوتا تھا؟
مانا یہ ہوتا تھا وہ میرا اونٹ گم ہو گیا، کسی نے اونٹ تو نہیں دیکھا؟ لڑکیوں کو دیکھتے ہیں نا، عورتوں کو دیکھتے ہیں، بیویوں یہاں پر میرا اونٹ تھا، دیکھا تو نہیں ہے؟ بس بات کو کرنے کا موقع مل گیا، پھر سپے لگانا شروع. لیکن ایک مرتبہ یہی بات جب انہوں نے کی، اللہ کے نبی سن رہے تھے، قریب سے گزر رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے دل کو بدلا، ایمان کی دولت ملی. ایمان کی دولت جب ملی، اللہ کے نبی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے دل لگی کے طور پر فرمانے لگے، خبر وہ تیرے اونٹ کا کیا بنا؟ وہ تیرے اونٹ کا کیا بنا؟ قربان جائیں حضرت معاذ بن جبیر کے جواب پر سونے سے لکھنے کے قابل ہے. عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اس اونٹ کو اسلام نے قید کر دیا. اس اونٹ کو اسلام نے، تو وہی اسلام ہے. آج میرا اونٹ قید میں ہے، آج میرا اونٹ جو بکھرا ہوا ہے وہ قید کے اندر ہے. آج دن رات بد نظری کر 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 کے میں اپنے جسم کی تباہی کر چکا ہوں، لیکن بد نظری سے باز نہیں آتا ہوں. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اپنے کہتا ہوں نہیں کچھ نہیں ہوتا، میں تو بس خبریں دیکھتا ہوں، میں تو میچ دیکھتا ہوں، میں تو فلانا دیکھتا ہوں. اللہ کی قسم یہ سب بد نظری ہے. میں کر رہا ہوں تو بد نظری ہے، آپ کر رہے ہیں تو بد نظری ہے. جب تک میں اور آپ اس بد نظری سے توبہ نہیں کریں گے، موت کے وقت ایمان پر موت نہیں ملے گی. ہم تو دن رات دیکھیے. حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہے، 20-22 سال عمر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، ثعلبہ یہ فلانا کام کر کے آؤ. وہ چلے ہیں، کہتے ہیں جا رہے اونچی جگہ پر تھے، نیچے ایک عورت، ایک نوجوان لڑکی نہا رہی کمرے غسلخانے کے اندر، وہ نہا رہی ہے. اچانک ایک نظر، پہلی نظر اسلام میں معاف ہے. وہ پہلی نظر پڑی تو اپنی نظر کو فوراً یوں کر دیا، جو اوپر کندھوں کے اوپر نظر پڑی. 4 قدم ابھی نہیں چلے، دل کے اندر یہ داغ پیدا ہوا، اللہ کو تو پتہ چل گیا ہے، میرے حبیب کو پتہ چل گیا تو میں کس چہرے کے ساتھ اللہ کے نبی کا سامنا کروں. لوگوں، آج میں دن رات اللہ کی قسم گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر ادھر دعا بھی کرتا ہوں، یا اللہ روزے تے لے جا، روزے تے لے جا. اللہ سب کو لے کر جائے، لیکن اس حال میں لے کر جائے کہ دل پاک اور صاف ہو چکا ہو، نظر پاک اور صاف ہو چکی ہو، زبان پاک اور صاف ہو چکے ہو، کان پاک اور صاف ہو چکے ہو، اعمال بہترین ہو چکے ہو، پھر وہاں پر جائیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کو تو پتہ چل چکا ہے، اگر میرے حبیب کو پتہ چل گیا تو کس چہرے کے ساتھ اللہ کے نبی کا سامنا کروں. تو کام شام بھول گئے، نکل گئے دیوانوں کی طرح. 1 دن، 2 دن، 4 دن، 6 دن، 10 دن، 30 دن، 35 دن، 40 دن گزر گئے. 40 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ پوچھ رہے ہیں، آپ ایک صحابی ہیں ثعلبہ. کون پوچھ رہا ہے؟ بولو، کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے، جبرائیل کی زبان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے ایک صحابی ہیں ثعلبہ، وہ کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی بتاؤ، اس کو تو کسی کام میں بھیجا تھا، کسی وقت میں. ہاں کسی کام میں بھیجا تھا. وہ جاؤ، کون جائے؟ ہاں عمر اٹھ، عمر اٹھ، جا کر اس کو ڈھونڈ کر لے کر آ. کون عمر؟ آج لوگ باتیں کرتے ہیں کون عمر، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ رب العزت میرے امتی میں جس شخص کے ساتھ سب سے پہلے مصافحہ کریں گے وہ عمر بن خطاب ہوگا. جس شخص کے ساتھ سب سے پہلے مصافحہ ہوگا اللہ کا، وہ عمر بن خطاب ہوگا. وہ عمر ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے، کبھی اس سے پوچھ، کبھی اس سے پوچھ، کبھی ادھر پوچھ، کبھی ادھر پوچھ. وہ کرتے چرواہا ملا. میں نے کہا مجھے پتہ نہیں. رات کو ایک نوجوان پہاڑوں سے نکلتا ہے، پتہ نہیں کون سا گناہ اس نے کر دیا ہے. رات کو جب روتا ہے اس قدر روتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے کہ کہیں پہاڑ نہ پھٹ جائے، پہاڑ نہ پھٹ جائے. رات کا انتظار کیا، جب دیکھا، جب رونے کی آواز آئی دیکھا تو وہی ثعلبہ ہے. جا کر کہ ثعلبہ کیا ہوا؟ حالت کمزور، 40 دن پہاڑوں کے اندر حالت ایسے کمزور ہو چکی ہے. کہا عمر، اللہ کے نبی کو میرے گناہ کو پتہ چل گیا. معذرت کے ساتھ ہر جمعرات کو میرے اور آپ کے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں اور نام لے کر پیش ہوتے ہیں، نام لے کر پیش ہوتے ہیں.
اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، میرے علم کے اندر نہیں ہے۔ کہتے ہیں اچھا آپ فجر کی نماز میں لے چلنا۔ فجر کی نماز میں گئے ہیں، نماز ہو رہی ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، سب سے خوشی سب کے اندر احسان ہوا۔ کہتے ہیں ہمت پھر نہیں ہوئی، واپس گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر دوسرے دن یا تیسرے دن کچھ روایات کے اندر آتا ہے کچھ دیر کے بعد صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے صحابی سال بھر ایسا لگتا ہے جیسے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے کمزور ہو چکے جاتے کیا کیا، وہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے اپنے سر کو اٹھایا، ان کے سر کو اٹھا کر اپنے یہاں زانوں پہ رکھا اور پوچھ رہے ہیں سے صحابہ کیا ہوا، صحابہ کیا ہوا، کیا کر لیا، یہ حالت کیا کر لی؟ یا رسول اللہ ایک گناہ ہو گیا ہے، ایک گناہ ہو گیا ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ کہتے کہتے صحابہ کی حالت یہ ہوئی کہ آخری سانس چل پڑے، زبان پر کلمہ جاری ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو مبارک نکلنا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ ایک دوست جدا ہوا ہے، ایک صحابی جدا ہوا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری جبرائیل آ گئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تیرے اس صحابی کی، تیرے اس صحابہ کی توبہ اللہ کو اس قدر پسند آئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ کو پورے مدینے میں بانٹ دوں تو پورے مدینے والوں کی بخشش ہو جائے۔ آج کہاں گئے وہ توبہ کرنے والے، کہاں گئے اللہ کی یاد میں رونے والے؟ آج دنیا کے مال کے لیے تو آنکھوں میں آنسو ہیں، دنیا کی عورت کے لیے تو آنکھوں میں آنسو ہیں، دنیا کی لذتوں کے لیے تو آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے نبی کی محبت کے لیے آنکھوں میں آنسو نہیں، توبہ کا آنسو نہیں۔ تو اللہ رب العزت میری اور آپ کی نظر کی حفاظت فرمائے۔ آگے چلے تیسرے نمبر پر ایک دعا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ پڑھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ایمان کے اوپر موت آئے، اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، کیونکہ یہاں پر ایک لفظ ہے وَهَبْ لَنَا، ہبہ کر دو، اللہ سے یا اللہ ہبہ کر دے، کس کو؟ ایمان کو۔ اور اللہ رب العزت جب ہبہ کر دے، ایمان تحفہ دے دے، پھر تحفہ دینے کے بعد اس تحفے کو واپس نہیں دیتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ دعا پڑھا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك۔ ابھی تو ہدایت ہے نا، اللہ نے دین پر چلایا ہوا ہے، یا اللہ دین سے پھیرنا نہ، میرا رب تو وہ ہے بلعم باعور، بلعم باعور 500 سال اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، وہ ایسا ہے جیسے کوئی کتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو چھوٹی سی کسی ایک نیکی پر اللہ رب العزت میزان کو بھر دے۔ میزان سے آیا یاد، حضرت داؤد علیہ السلام نے خواہش تمنا کی، پروردگار میں میزان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اے داؤد تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو میزان کو نہیں دیکھ سکتا۔ کہا نہیں پروردگار ایک مرتبہ میزان کو دکھا دے۔ کہا داؤد کہہ رہا ہوں نا نہیں دیکھ سکتا۔ کہا نہیں پروردگار ایک مرتبہ ایک جھلک کا اچھا تیار ہو۔ اللہ رب العزت نے آنکھوں کے پردے جب ہٹائے، سامنے جب میزان آیا، اس میزان کا حجم دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام جیسی شخصیت ہوش ہو گئی۔ ہوش میں جب آئی تو اللہ جل شانہ سے پوچھا پروردگار اتنا بڑا میزان یہ پر کون کرے گا، یہ پر کون کرے گا؟ قربان جائے اس رب پر، اس کی رحیمی پر، اس کی کریمی پر، اس کی ستاری پر، اس کی غفاری پر۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں داؤد میرے لیے خالص کو ایک عمل بھی کر کے آیا جو صرف میری رضا کے لیے کیا ہے، مجھے میری عظمت کی قسم اس پہ جب رکھوں گا میزان اس کا پر ہو جائے گا، میزان اس کا پر ہو جائے گا۔ تو اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا۔ آگے چلے، وقت بہت ہو گیا، آگے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آگے چلے، آگے ہے مسواک۔ ہاں کنے کر دیں مسواک، پوچھنگوں کی ہوتی، وہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی کیا ہے؟ سنت ہے۔
مسواک کرو، وضو کرنے سے پہلے کرو، عام حالات کے اندر کرو۔ مسواک کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے، کیا آتا ہے کہ جناب اللہ کے نبی فرماتے ہیں، پھر حضرت امام زہری رحمۃ اللہ مرسل یہ نقل فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہ جو مسلمان وضو کرتے وقت مسواک کرتا ہے، مسواک کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ باندھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پہلے ہی اس کے چکر لگاتا ہے، چکر لگانے کے بعد جب وہ قرات کرتا ہے، جب وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، وہ فرشتہ اس کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو لگاتا ہے، یہاں سے آیت نکلتی ہے، وہ فرشتے کے منہ کے اندر چلی جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اس انسان کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ یہ مسواک ہے۔ اور آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو رہا ہے، ہم عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے کیا دندار مبارک کیا کر رہے ہیں، مسواک کو نرم کر کے اللہ کے نبی اس کو مسواک کو کر رہے ہیں، اور اللہ کے بندوں مسواک کرو، مسواک کرو، یہ معدے کے لیے بھی ٹھیک ہے، جسم کے لیے بھی ٹھیک ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ موت کے وقت ایمان پر اللہ رب العزت توفیق نصیب کر پائے۔ آگے چلے، صدقہ کیا بھائی، صدقہ کرنا ہے، صدقہ صدقہ صدقہ۔ اور ہم نے صدقہ یہ سمجھا، گھر میں ماں باپ بھوکے ہیں، باہر جا کر صدقے ہو رہے ہیں۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ اپنی آل اولاد کو دو، ماں باپ کو دو، بیٹیوں کو دو، بہنوں کو دو، سب سے بہترین صدقہ۔ آج لوگ صدقے سے غافل ہیں، وہ باہر جا کر کچھ چچڑے دے رہے ہیں، کوئی کالی سری دے رہے ہیں، کوئی کالا ککڑ دے رہے ہیں، کوئی کالا مرغا دے رہے ہیں، عجیب ہو گئی۔ یہ کوئی صدقہ ہے؟ کس کفیت کے اندر پڑے ہوئے؟ دین کو سمجھو تو صحیح، دین کو پڑھو تو صحیح۔ اور یاد رکھنا، آپ کسی وقت نوجوانوں، اللہ تمہیں اور مال دے، اللہ تمہیں اور جوانیاں دے، جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ کی قسم ان کی قدر کر لو، جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھو، ان سے پوچھو۔ جب گھر میں ماں باپ نہیں ہوتے اور خوشی کا کوئی موقع آتا ہے، غمی کا کوئی موقع آتا ہے، دل پر کیا بیتتی ہے، دل پر کیا بیتتی ہے، میں یہ بہتر جانتا ہوں، یہ بہتر جانتا ہوں۔ کیا ہے نوجوانوں، اگر اللہ نے مال دیا ہے، کبھی آپ نے ایسا کیا کہ بازار میں گئے ہیں، آج خاموشی کے ساتھ ابا جی کے لیے جوتا لے لیا، ابا جی کے لیے کپڑا لے لیا، اماں کے لیے جوتا لے لیا، اماں کے لیے کپڑا لے لیا، گھر والی کے لیے جوڑا لے لیا، کپڑا لے لیا، بچوں کے لیے کپڑا اور جوتا لے لیا۔ کیوں؟ روایت کے اندر آتا ہے، مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ مقال کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا جن و انس کے اندر سب سے بہترین جو عمل ہے، سب سے بہترین عمل وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اچانک خوش کر دے۔ کیا کرتے ہیں اچانک؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اچانک خوش کریں۔ مثال دیتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص کہنے لگا، حضرت 100 دینار کا قرضہ چڑھا ہے، 100 دینار دے دے۔ حضرت نے منشی کو لکھا، اس کو 500 دے دو۔ مانگا کتنا ہے؟ مانگا کتنا ہے؟ دیا کتنا ہے؟ 500۔ حضرت منشی میرے جیسے بولو، حضرت کی کرتے ہو، 100 مانگے، اپنی 500 دے دیتا۔ کہا اس کو 700 دے دو۔ کتنے دے دو؟ وہ دیکھ رہا ہے، وہ حیران ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، خوشی کے ساتھ ایسے۔ پھر جب اس کی منشی نے کہا، مجھے کیوں؟ کہا میں نے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی ہے کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اچانک خوش کرے، اپنے مسلمان بہن کو اچانک خوش کرے، بھائی کو اچانک خوش کرے، اللہ پاک اسی وقت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اسی وقت اس کی مغفرت۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو صدقہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے چلیں، موجودہ ایمان، یہ چھٹی ہے، 5 ہو گئی ہیں، چھٹا کیا ہے؟ موجودہ ایمان۔ یہ جو ایمان مجھے آپ کو کلمہ ہے، دعا شکر کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے سجدے کرنے کی توفیق دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ موجودہ ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرو، تم شکر ادا کرو گے، اللہ اس کے اندر اور جو ہے زیادتیت عطا فرمائیں گے، اور زیادہ ایمان کبھی فرمائیں گے۔ ہاں، اور اگر میں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان ہے کیا تو اس کا شکر کیا ہوگا؟ تو وقت کی قلت کی وجہ سے یہ مختصر میں عرض کر رہا ہوں۔ آخری نمبر پر 6 ہو گئی ہیں، 7 کہی تھی نا، یاد ہے کہ نہیں؟ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ دوسرے نمبر پر بد نظری، بولو، نظر کی حفاظت،
کیا ہے؟ نظر کی حفاظت۔ نمبر 3 پر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ چوتھے نمبر پر مسواک کرنی ہے۔ پانچویں نمبر پر صدقہ کرنا ہے۔ چھٹے نمبر پر موجودہ ایمان پر۔ اب سب سے آخر میں آ جائے، فرمایا جب اذان ہو جائے، اذان جب ختم ہو تو فوراً کیا کریں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ۔ اس دعا کو جو مسلمان پڑھے گا موت کے وقت اللہ رب العزت اس کو ایمان کے اوپر موت نصیب فرمائے۔ تو آج میں اور آپ سوچ لیں، اذان جب ہوتی ہے تو میرے کان کہاں ہوتے ہیں؟ اذان جب ہوتی ہے تو میری زبان کہاں ہوتی ہے؟ زبان جب ہوتی ہے تو میرا دل کہاں ہوتا ہے؟ اذان جب ہوتی ہے میرے اعمال کہاں ہوتے ہیں؟ اگر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے نبید صاحب وہ بھی اذان ہوتی ہے ان کو بھی خوشخبری، روایت کے اندر آتا ہے کہ جو اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے 7 سال، کتنے سال؟ تو ان کو تو ہم پتہ نہیں کب سے دیکھ رہے ہیں اذان دے رہا ہے۔ فرمایا جو 7 سال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں اذان دے، اللہ رب العزت جنت کا پروانہ اس کے لیے جاری فرما دے، اللہ اس کے لیے جنت کا پروانہ جاری فرما دے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب میں اور آپ ان چیزوں کو سیکھیں گے، سیکھیں گے، سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعتراضات چھوڑو، علماء کے قدموں میں آ کر بیٹھو۔ ابھی میں آخری بات بس کیا کہ ختم کروں، وہ کیا میں بتا رہا تھا ککھڑ کے اندر میں پڑھا کر نکلا ہوں، یہاں آیا ہوں، میرے پیچھے نام نہیں لیتا، ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت ہو، وہ کیا پڑھا لکھا آدمی، اگر کہنا حضرت جی تواڈے بیان سندا رہتا تو جدوں گل سنو تسی وہ پرانیاں گلاں کردے ہو، لوکی چند تے پہنچ گئے نے تسی اے گلاں نہیں کردے، لوکی چند تے چلے گئے نے تسی کوئی گلاں کردے ہو۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، میں اچھا پھر ہم کی کریے؟ لوگ چاند پر پہنچے ہوئے، پہلے تو خاموشی اختیار کر پھر آیا تھوڑا سا اس کو بتائی تو میں نے کہا اچھا تواڈے کنے کو چکر لگے چکر لگے اللہ کے بندے، میں مولوی ہوں، مولوی سے یہ کہو مولوی صاحب آپ ممبر پر بیٹھتے ہیں آپ قرآن نہیں سناتے، آپ بیٹھتے ہیں نبی کا فرمان نہیں سناتے، آپ بیٹھتے ہیں آپ شریعت کی بات نہیں کرتے، آپ بیٹھتے ہیں نبی کو کنتم خیر امت اخرجت کی بات نہیں کرتے، آپ یہاں پر بیٹھتے ہیں لوگوں کو اللہ کا بتاتے نہیں، اللہ کے نبی کا بچی سمجھ میں آئے، لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں مولوی صاحب چاندے کھڑنا ہے، ساری دنیا چلی گئی ہے۔ میں نے کہا یہ آپ نے سوال کرنا ہے تو وقت کی حکومت سے کرو، یہ سپارکو والوں سے کرو، ناسا والوں سے کرو کہ کتنے پاکستانیوں کو چاند پر لے کر گئے ہیں، یہ مولوی کا یہ سوال نہیں بنتا ہے۔ یہ فتنے ہیں جو مجھے اور آپ کو بہکا رہے ہیں، مولویوں سے دور کر رہے ہیں۔ مولوی تو وہ ہے، جاتے جاتے پھر کہیں پر مولوی وہ ہے کہ جس نے جنت میں بھی آپ کے کام آنا ہے، انشاءاللہ کام آنا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے سارے جنتی جنت میں داخل ہو جائے۔ دعا کریں کہ میں اور آپ، میری آپ کی آل اولاد، میرے بڑے چھوٹے سب جائیں بغیر حساب کے جائیں، آپ کے میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کے بغیر حساب کے جائیں۔ کوئی جنت میں کوئی چلا جائے مجھے کوئی اعتراض ہے؟ سمجھ آئی؟ جنت میں جب چلے جائیں ساری نعمتیں ان کو مل جائیں گی تو اللہ رب سوال کرے گا ہاں بھائی کوئی نعمت رہ کے نہیں گئی؟ آواز آ رہی ہے نعمت رہ کے نہیں گئی؟ چلو نہیں پروردگار دودھ دیا نہراں، شہد دیا نہراں، حوراں، فلانا فلانا فلانا، یاقوت، زمرد، فلانا سب کچھ اللہ نہیں کچھ رہتا ہے نہیں پروردگار جو تو نے وعدے کیے تھے سارے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نہیں جاؤ اپنے اپنے مولویوں کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس ہے؟ مولوی کے بغیر گزارا نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جب سب جائیں گے علماء سے درخواست کریں گے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک نعمت رہتی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی کون سی نعمت ہے، اللہ نے سب کچھ تو دے دیا۔ تو وہاں پر علماء کیا فرمائیں گے کہ ہاں لوگوں ایک نعمت رہتی ہے، جاؤ اللہ سے جا کر کہو پروردگار سب کچھ تو نے دے دیا ہے، بس اپنی زیارت بھی کروا دے، اپنا دیدار کروا دے، اپنی زیارت کروا دے۔ تو وہ بھی کون بتائیں گے؟ کون؟ دعا ہے اللہ رب العزت کہے سنے پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا گیا سنا گیا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرت نے سنایا ہے، پتہ نہیں اب کتنے سال ہو گئے حضرت سناتے بھی ماشاءاللہ
اللہ قیامت کی صبح تک آباد ارشاد فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس مسجد کے اندر جس حافظ نے جس باری نے قرآن سنایا ہے، اللہ ہم سب کے قرآن سنانے کو قبول و منظور فرمائے، سننے والوں کا سننا قبول و منظور فرمائے، اور اس پروگرام میں یا ہر پروگرام میں جو دام میں در میں سخن تعاون کرتے ہیں، اللہ حضرت اس تعاون کو قبول و منظور فرمائے۔ جاتے جاتے بس ایک اعلان ہے، وہ یہ ہے کہ میری مائیں بہنیں آئی بیٹھی ہیں، آپ بھی ہیں۔ حضرت کے گھر میں ایک جامعہ ہے، جامعہ امام اہل سنت للبنات، جہاں بچیوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ الحمدللہ اس وقت بھی 30 کے لگ بھگ بچیوں نے گکھڑ کے اندر قرآن سنایا۔ آج بھی سب سے پہلے میں بیان ایک بچی کا کل ختم ہوا ہے اسی گکھڑ کے اندر، کل کیا ہے وہاں بچیاں ناظرہ بھی پڑھ رہی ہیں، حفظ بھی کر رہی ہیں، ترجمہ بھی پڑھ رہی ہیں، حدیث بھی پڑھ رہی ہیں، درس نظامی 2 سال والا کورس بھی ہے، 6 سال والا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اکثر حضرات کہتے ہیں جی بچیاں نوں قرآن پڑھان تے دل تے بڑا کرتا ہے، بچوں کی عمر بڑی ہو جاتی ہے، پھر اس اسکول کی تعلیم رہ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اسی ضمن میں ہم نے کیا کیا ہے کہ جو ناظرہ کلاس کی بچیاں ہیں ان کو ہم نے میٹرک تک وہاں الحمدللہ فری اسکول رکھا ہوا، میٹرک تک فری، اور جو ہمارے پاس حفظ کرتی ہے بچی 2 سال میں کرے 2.5 سال میں کرے حفظ کے بعد الحمدللہ اس کو 2 سال کا کورس بھی کراتے ہیں، پھر اس کے بعد الحمدللہ اس کو میٹرک کا امتحان بھی دلاتے ہیں، اگر پڑھنا چاہے تو ایم اے تک تعلیم بھی اس کی فری دلاتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس سال بھی بچیاں جو جامعہ کے اندر پڑھ رہی ہیں وہ الحمدللہ انہوں نے BA کا امتحان دینا ہے، وفاق کے اندر ہر بچی الحمدللہ کامیاب ہو رہی ہے۔ تو ہاں یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ کا اپنا جامعہ ہے، یہ آپ کے کیا کہتے ہیں آپ کی دعا کا بھی، آپ کی دعا کا بھی، دعا بھی اور دوا بھی، یہ دونوں سے منتظر ہیں۔ اپنی بچیوں کو وہاں پر بھیجیں، خواتین کو بھیجیں، 20 دن کا کورس بھی ہوتا ہے، اور الحمدللہ وہاں پر بچیوں کو سلائی بھی، کڑھائی بھی، کوکنگ بھی، سارا کچھ ایک ہی چھت کے نیچے ہم کر رہے ہیں، اور سب کچھ فری ہے۔ آپ حضرات کے تعاون کے ساتھ سب کچھ فری ہے۔ تو یہ آپ کا جامعہ ہے، میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں، عید کے 5 دن